اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم آج آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے علامہ ذوالفنون حسن زادہ آملی کے ایک مکالمے کو ذکر کریں گے۔ یہ در واقع وہ شکوہ ہے کہ جو اکثر لوگ آج کے دور میں بیان کرتے ہیں، جس کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سے بھی متعدد افراد واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں استاد نہیں مل رہا۔ یعنی سیر و سلوک کی راہ میں استاد کا ہونا ایک طرف نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا مربی نہیں ہے جو ہماری تربیت کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں مدارج عالیہ کی طرف رہنمائی کرے۔ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد افراد کی تربیت کی اور انہیں مدارج عالیہ کی طرف رہنمائی کی۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آج اس دور میں موجود نہیں ہے، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ مرحوم ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے چلے گئے، اور انہوں نے بھی متعدد افراد کی رہنمائی کی، انہیں مدارج عالیہ تک پہنچایا۔ وہ آج اس دور میں نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے استفادہ کریں، لیکن استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ متاخر دور کی طرف آئیں تو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی بہت معروف شخصیت ہے، عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان سے سیر و سلوک کے میدان میں استفادہ کریں، ان کی تربیت میں آئیں، لیکن آیت اللہ نے کبھی کوئی سیر و سلوک کا، علم عرفان کا کبھی کوئی درس نہیں دیا، حتیٰ کبھی درس اخلاق نہیں دیا، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے لیے درس اخلاق دینا نہایت ہی دشوار ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو درس اخلاق کے متمنی ہیں، وہ افراد جو درس اخلاق کے خواہش مند ہیں، جو سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، تہذیب نفس کرنا چاہتے ہیں، انہیں میری یہ نصیحت ہے کہ وہ کتاب وسائل الشیعہ کے ابواب جہاد بالنفس، جو 11ویں جلد میں یہ ابواب پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر روز ایک حدیث کا مطالعہ کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ عرصے کے بعد خود آپ اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی کو محسوس کریں گے۔ یہ اس قسم کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے، لیکن کبھی خود درس اخلاق آیت اللہ بہجت نے نہیں دیا۔ بہت لوگوں کی خواہش تھی۔ یا مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی، مرحوم آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری، یا اس کے علاوہ متعدد بزرگان، متعدد شخصیات جن کے ہم حالات زندگی بیان کر رہے ہیں یا آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، یہ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ان میں سے کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر استفادہ کریں، وہ ہماری رہنمائی کریں، ہماری تربیت کریں، ہمارے نفس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کریں، اور گویا کہ ہمارا ہاتھ تھامیں اور ہمیں مدارج عالیہ کی طرف لے جائیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اکثر لوگ علماء سے کرتے ہیں، ہم سے بھی متعدد افراد نے رجوع کیا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اسی چینل کے ذریعے سے، ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے سوالات جو کومنٹ میں آئے، ان میں اس قسم کے سوالات بہت زیادہ تھے، اور یہی سوال آیت اللہ حسن زادہ آملی، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ ذوالفنون ہیں، ایک بین الاقوامی شناختہ شدہ اور شہرت یافتہ شخصیت ہیں،
وہ آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے ہماری ترجمانی کرتے ہوئے اسی سوال کو بیان کر رہے ہیں۔ میں عین وہ مکالمہ جو ان دو عظیم شخصیات کے درمیان ہوا اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کیسے آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری آیت اللہ حسن زادہ آملی کو متوجہ کرا رہے ہیں کہ استاد کی کمی کا جو نسبت ہے اسے انسان اپنی طرف، اپنی ذات کی طرف دے، باہر موجود چیزوں میں یا موجود شخصیات میں اس کمی کو تلاش نہ کرے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ علامہ ذوالفنون حسن زادہ آملی مدظلہ العالی یہ آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علامہ ذوالفنون علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے سیر و سلوک کے ابواب میں ان کے بھائی حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اور اس کے علاوہ آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا، یا بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آغائے مہدی قاضی طباطبائی جو آغائے علی قاضی طباطبائی کے فرزند ہیں ان سے بھی وہ استفادہ کر چکے ہیں، لیکن خود علامہ حسن زادہ آملی آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نہیں ہیں۔ سوال کرتے ہیں آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے، ایک دن ان کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے، تو ان کی خدمت میں جا کر اسی شکوے کو بیان کرتے ہیں جو آج کل اکثر لوگ اس شکوے کو ذکر کر رہے ہیں۔ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایسا کوئی شخص موجود نہیں جو سیر و سلوک کے میدان میں، عرفان کے میدان میں، معنویت کے میدان میں، ریاضت نفس کے میدان میں، جہاد بن نفس کے میدان میں، معرفت نفس کے میدان میں ہماری ضروریات کو پورا کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہماری تربیت کرے، ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں مدارج عالیہ کی طرف لے جائے۔ آج ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ اور پھر ذکر کرتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کی تربیت کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ملا حسین قلی عمدانی علی قاضی طباطبائی سے پہلے اپنے دور میں انہوں نے شاگردوں کی تربیت کی اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج جس برہے میں اور جس دور میں ہم موجود ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا استاد نہیں جو ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں مدارج عالیہ کی طرف رہنمائی کرے۔ آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری یہ تمام مکالمہ اور تمام درد دل علامہ ذوالفنون حسن زادہ آملی کا سنتے رہے، خاموشی سے سنتے رہے، کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب آغا حسن زادہ آملی کی بات کمپلیٹ ہو گئی تو ایک جملے میں جواب دیا اور فرمایا کہ آغا حسن زادہ آملی آپ خود کو دھوکہ نہیں دیں۔ آغا حسن زادہ آملی تعجب سے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں سمجھا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس جہت سے فرما رہے ہیں کہ میں خود کو دھوکہ نہ دوں، آپ اس کی تھوڑا وضاحت کریں۔ تو علامہ حسن زادہ آملی کے اس دوبارہ وضاحت طلب کرنے پر آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری انہیں وضاحت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ پہلے دن حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے اور آپ نے باقاعدہ دینی تعلیم کے آغاز کے لیے دینی مدرسے میں باقاعدہ اپنا ایڈمیشن کروایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت آپ کو استاد ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ آپ بغیر استاد کے تھے؟ کہا نہیں، استاد تو تھا۔ تو فرمایا کہ جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی ضرورت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائی تعلیم دینی میں ادبیات عرب سے آشنائی کروائی جائے، لہٰذا علم النحو اور علم الصرف جو آغاز میں ایک طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی گرامر سے آشنا ہو، اس وقت جب آپ دینی مدرسے میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی ضرورت تھی کہ آپ کو علم الصرف اور علم النحو کا استاد چاہیے۔ آپ داخل ہوئے، آپ کو استاد مہیا کیا گیا اور اس استاد نے آپ کو علم النحو اور علم الصرف کی تعلیم دی۔ جب آپ کا یہ مرحلہ کمپلیٹ ہوا اور آپ علم النحو اور علم الصرف سے آگے معانی، بیان، بدیع، بلاغت، منطق اور فلسفہ کی سٹیج پر پہنچے، تو اس سٹیج پر آپ کو پھر استاد کی ضرورت تھی
تو وہاں بھی آپ کو استاد ملا جس نے آپ کی تربیت کی، آپ کی رہنمائی کی اور آپ کو آگے مدارج عالیہ کی طرف وہ لے کر گیا۔ لہٰذا آپ خود اپنی زندگی میں اس چیز کو مشاہدہ کریں کہ آپ جس سٹیج پر پہنچے ہیں آپ کو استاد ملا ہے۔ کوئی ایسی سٹیج نہیں ہے کہ جہاں آپ موجود ہوں اور آپ کے پاس استاد نہ ہو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس استاد نہیں ہے، تو یقینی بات ہے آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا آپ نے اپنی سٹیج طے کی ہے، اگلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں کہ اب آپ کو اگلے مرحلے کا استاد دیا جائے، یا اگلے مرحلے میں ابھی آپ داخل ہی نہیں ہوئے ہیں اور تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کو اگلے مرحلے کا استاد دیا جائے۔ یعنی اگر آپ وہی ابتدائی پہلے دن جس دن آپ مدرسے میں داخل ہوئے تھے اور آپ کو صرف اور نحو کا استاد کی ضرورت تھی اور آپ کو وہ استاد ملا، اسی وقت اگر آپ مطالبہ کرتے کہ مجھے فلسفے میں اسفار اربع ملا صدرہ کا استاد چاہیے، تو مدرسے والے آپ پر ہنستے اور کہتے کہ ابھی تو آپ کو ادبیات عرب ہی نہیں آتی ہے اور آپ اسفار ملا صدرہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، درس پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا استاد مانگ رہے ہیں۔ آپ کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ ان مقدماتی سٹیج کو تو طے کریں، جب آپ اوپر والے مرحلے میں پہنچیں گے تو آپ کو اس سٹیج کا بھی استاد مل جائے گا۔ تو پس آپ اپنی سٹیج سے اوپر والے مرحلے کی طرف نظر کر کے اس اوپر والے مرحلے کے استاد کا مطالبہ اگر کریں گے تو یقینی بات ہے آپ کو وہ استاد نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی سٹیج کو طے کر لیں گے، اپنے مرحلے سے عبور کریں گے اور اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، تو یقینی بات ہے اس مرحلے کا استاد خود آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کی تربیت کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا، اور خداوند متعال کے اوپر لازم ہے کہ وہ آپ کی اس ضرورت کو پورا کرے۔ لہٰذا مکالمے کے اندر جو عبارت ہے میں اس عبارت کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ آقا عبد الکریم رضوی کشمیری کہہ رہے ہیں، آپ جس قدر یہ فاصلہ کم کرتے جائیں گے علم اور عمل کے درمیان، تو آپ کی مشکلات جو ہے نا وہ برطرف ہوتی جائیں گی اور آپ کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی۔ لیکن جس قدر یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا علم اور عمل کے درمیان، یہ فاصلہ بڑھ گیا علم اور عمل کے درمیان، تو یقینی بات ہے آپ کی ضروریات میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کو استاد جو ہے وہ وہاں پر اس سٹیج کا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ چونکہ علم اور عمل میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس گیپ کو کم کریں، اس فاصلے کو کم کریں۔ جس قدر علم اور عمل آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے، یعنی جو انسان نے علم حاصل کیا ہے اس پر انسان عمل کرتا جائے گا، تو انسان خود بخود اگلی سٹیج میں داخل ہوگا، اور جیسے ہی انسان اگلی سٹیج میں داخل ہوگا اس کو استاد وہاں پر مل جائے گا۔ پس میری معلومات اگر پہلی سطح کی ہیں تو میں نے اس پہلی سطح کا علم بھی حاصل کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر عمل بھی کر لیا ہے۔ اب میں امتحان میں کامیاب ہو کر دوسری سطح میں داخل ہوا ہوں۔ اب مجھے دوسری سطح کی جو نصاب ہے وہ بھی چاہیے اور اس نصاب سے متعلق استاد بھی چاہیے، اور وہ آپ کو استاد مل چکا ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی سٹیج میں آپ نے جب اس سٹیج کو پار کیا اور اگلی سٹیج پر پہنچے ہیں تو آپ کو استاد نہیں ملا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے ابھی اپنی سٹیج طے ہی نہیں کی ہے اور ہم اگلی سٹیج کے استاد کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے وہ استاد ہمیں نہیں ملے گا چونکہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ لہٰذا آقا عبد الکریم رضوی کشمیری فرما رہے ہیں کہ کس قدر آپ کے علم اور عمل میں فاصلہ ہے، اس فاصلے کو مد نظر رکھیں۔ جتنا یہ فاصلہ بڑھتا جائے گا آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور جس قدر یہ فاصلے میں کمی آتی جائے گی آپ کی مشکلات خود بخود برطرف ہوتی جائیں گی۔ لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس فاصلے کو کم کریں۔ عین یہی مطلب میں متعدد مرتبہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی سے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں۔ وہ بھی یہ فرماتے تھے، بلکہ باقاعدہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور فرماتے تھے آنچ میدانیت زیر پا مگزارید، یعنی جو آپ کو علم ہے اسے اپنے پیروں تلے نہ روندیں، یعنی اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے اگر آپ روندیں گے، پامال کریں گے، تو اگلی سٹیج کا آپ کو استاد یقینی بات ہے نہیں ملے گا۔ جس قدر آپ مطالبہ کرتے جائیں، جس قدر دعائیں کریں، جس قدر منتیں مانگیں، اگلی سٹیج کا استاد آپ کو میسر
نہیں ہوگا۔ اپنی معلومات پر عمل کریں، خود بخود خداوند متعال آپ کے مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنے کا ضامن ہے۔ لہٰذا فرماتے تھے کہ جو آپ کو علم ہے اس پر عمل کریں، اپنی معلومات کو پیرو تلے نہ روندیں، اور یہ عین وہی مطلب ہے جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، یعنی وہ شخص وہ عمل جو عمل کر رہا ہے بما اس چیز پر علم جسے وہ جانتا ہے، پس من عمل بما علم جو عمل کر رہا ہے اس چیز پر جس چیز کو وہ جانتا ہے، ورثہ اللہ ما لم یعلم، خداوند متعال اسے نتیجے کے طور پر کیا دے گا؟ وہ چیز عطا کرے گا جسے وہ نہیں جانتا۔ پس مجہولات خود بخود اس کی معلومات میں تبدیل ہو جائیں گی، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا، معرفت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگلی سٹیج میں وہ داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا آیت اللہ رضوی کشمیری آغا حسن زاد آملی کو اس مطلب کی ترغیب دلا رہے ہیں، پر فرماتے ہیں کہ جس قدر آپ کی معلومات میں جو عمل ہے اس کی ہم آہنگی بڑھتی جائے گی تو رحمت واسعہ کے دروازے آپ کے اوپر کھلتے جائیں گے۔ یعنی خدا کے ہاں کسی قسم کا بخل نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے اس جملے سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں استاد نہیں ہے، رہنما نہیں ہے، مربی نہیں ہے، گائیڈ نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کرے، ہماری تربیت کرے، ہماری جو ہے نا وہ اگلے سٹیج تک اور اگلے مراحل تک ہماری دستگیری کرے، یہ جو ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اپنی اس گفتار سے خداوند متعال کی طرف بخل کی نسبت دے رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال بخیل ہے۔ خداوند متعال نے ہم سے پہلے اقوام کیوں آیت اللہ بہجت دیے، آیت اللہ قاضی دیے، علامہ محمد حسین طباطبائی دیے، آغا ملا حسین قلی حمدانی دیے، یا اس قسم کی شخصیات دی ہیں خداوند متعال نے، لیکن ہمارے جب باری آئی ہے تو خداوند متعال نے اپنے اس جو رحمت کے خزانے ہیں ان پر تالا لگا دیا ہے اور ہمارے ساتھ بخل سے کام لیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال کے ہاں بخل کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہمیں استاد نہیں مل رہا تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان کو کھولیں اور اس کے اندر جھانک کے دیکھیں، صرف یہی ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہم یہ اندر اپنے موجود عدم صلاحیت کو بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، اس عدم صلاحیت کی بنیاد پر ہمیں آج استاد نہیں مل رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر شرائط کو مہیا کریں تو ہمیں استاد ملے گا، ہمیں گائیڈ ملے گا، ہمیں مربی ملے گا، ہمیں رہنما ملے گا جو ہمارا ہاتھ تھامے گا، ہماری دستگیری کرے گا اور ہمیں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے دروازے تک لے جائے گا اور ہمیں ان معارف اور ان نورانی مطالب سے فیض یاب کرے گا جسے ہم نے حضرات اہل بیت علیہم السلام سے لینا اور اخذ کرنا ہے۔ لہٰذا اس فارمولے کو بیان کرتے ہیں کہ علم اور عمل میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر علم اور عمل میں فاصلہ آ جائے گا تو آپ اگلے مرحلے میں جانے کے قابل نہیں ہیں۔ جب اگلے مرحلے میں نہیں جائیں گے تو اگلے مرحلے کے استاد کی ڈیمانڈ کرنا یہ معقول نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہم نقل کر چکے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں آپ کو استاد ملے گا، بشرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ علم اور عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے، یکسوئی ہونی چاہیے، تضاد نہیں ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر علم اور عمل میں اختلاف آ جائے، دوری آ جائے تو انسان محرومیت کا باعث بنے گا انسان کی۔ لہٰذا یہ ایک پہلا مرحلہ جسے اگر رضوی کشمیری بتا رہے ہیں کہ علم اور عمل میں دوری نہیں ہونی چاہیے بلکہ قرب ہونا چاہیے، خود بخود استاد آپ کے پاس آ جائے گا، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ رات کو نیمے شب میں بیدار ہوں، سحر کے وقت اپنی جبین کو خداوند متعال کے جو ہے وہ اس زمین پر سجدے گاہ پر رکھیں اور اپنی جبین نیاز کو اس کے حضور میں پیش کریں، خداوند متعال سے تقاضا کریں کہ اے خدا ہمیں استاد عطا کر، ہمیں مربی عطا کر، ہمیں رہنما عطا کر، ہمیں گائیڈ عطا کر، ایسا عطا کر کہ وہ ہمیں آ کر ہماری دستگیری کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ پس پہلا مرحلہ علم اور عمل میں دوری نہیں ہونی چاہیے،
آپس میں یگانگی ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، ان دونوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ انسان جو علم حاصل کرتا ہے فوراً اس کے اوپر کیا کرے؟ عمل کرنا شروع کر دے۔ انسان کا یہ مرحلہ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں انسان سحر کے وقت اپنی جبین نیاز کو جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں خاک پر رکھے اور خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ خدایا تو مجھے عطا کر۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا، خود وہی صدق نیت سے خداوند متعال کے حضور تقاضا کرنا ہے، ڈیمانڈ کرنا ہے۔ اب جب انسان یہ 3 مراحل کو طے کر لے گا، پہلا مرحلہ علم اور عمل میں یکسانیت اور یکسوئی، دوسرا مرحلہ جبین نیاز کو خاک پر رکھنا، اور تیسرا مرحلہ خداوند متعال سے تقاضا کرنا، یہ 3 مراحل جب انسان طے کرے گا، خود بخود خداوند متعال ہمارے لیے فتح باب کر دے گا۔ خود خداوند متعال ہماری جو ضروریات ہیں اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے مربی، رہنما اور استاد فراہم کرے گا۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت یہاں تک فرماتے تھے کہ یہ در و دیوار آپ کے لیے استادی کا کردار ادا کریں گی اور آپ کی رہنمائی کریں گی، خود خداوند متعال آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا یہ وہ ایک اہم پوائنٹ تھا کہ جو اکثر لوگ ہم سے بارہا واٹس ایپ پہ یا بارہا مختلف طریقوں سے سوال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے پاس مربی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے علم اور عمل میں کس قدر دوری ہے، پہلا مرحلہ۔ اور دوسرا، ہم نے آیا اپنی جبین نیاز کو جو ہے وہ خاک پر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ اور تیسرا مرحلہ، کیا ہم نے خداوند متعال سے آج تک استاد اور مربی کا تقاضا کیا ہے؟ جب یہ 3 مراحل ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم کیسے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں استاد ملے؟ لہٰذا یہ علامہ ذوالفنون حسن زادہ آملی نے ہم تمام افراد کی ترجمانی کرتے ہوئے آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے اس سوال کو پوچھا، اور آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری نے نہایت تفصیلی انداز میں اس سوال کا نہایت خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس معلومات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم مختلف علماء سے مختلف کتابوں میں جنہیں پڑھتے ہیں، اور اپنی اس جبین نیاز کو خاک پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود خداوند متعال سے اپنی نیاز اور ڈیمانڈ کے مطالبے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ توفیق عطا نہیں کرے گا تو ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ ہماری جب تک اس کی توفیق شامل حال نہ ہو ہمارے لبوں میں جنبش نہیں آ سکتی ہے، ہماری جو قلب ہے اس کی حرکت کے ساتھ اس ڈیمانڈ کا جو اضافہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے اس سے تقاضا کریں گے بغیر اس کی طاقت اور قوت اور قدرت کے بغیر؟ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں طاقت، قدرت اور توانائی عطا کرے کہ ہم اس کی طاقت سے اسی کے حضور اپنی نیاز اور اپنی ڈیمانڈ کا مطالبہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔